باطل سے ہوگا. باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں، اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے. اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے. دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے. دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے. دونوں طرف باطل ہے، حق نہیں ہے. جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے، مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے. جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے، بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو، ہم اور تیاری کر لیں گے. حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا. تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی. ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی. ایک بات یہ ہو گئی، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں. جو اسباب عجیب بات ہے، ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، ان سے ہی مال لیتے ہیں، ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں، پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں، انہی سے مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے طریقوں پر شکلیں، لباس، سارا نظام غیروں کے طریقے پر، اور انہی سے مقابلہ. اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی، تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے. اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، بیاہ اور شادیوں میں، تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا. مسلمان باطل کے سامنے، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا. اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا، اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا. اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا.